السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج الحمدللہ ہم نئی صورت شروع کر رہے ہیں، سورۃ الحشر۔ یہ صورت بنو نذیر کے بارے میں اتری۔ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ اس صورت کو بنو نذیر کہو۔ بخاری میں آتا ہے کیونکہ ان کا واقعہ اس صورت میں ہے، اور حشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ تو بنو نذیر کو بھی اکٹھا کر کے مدینہ سے نکالا گیا تھا اور ان کو خیبر اور شام کی طرف جلا وطن کیا گیا تھا۔ تو اس صورت کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے، اور یہ واحد مقام ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے اسماء حسنی ایک ساتھ آئے ہیں، بغیر بیچ میں وا یا عطف کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا گلدستہ ایک ساتھ آیا ہے یہاں پر۔ دیکھتے ہیں صورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ۔ سورۃ الحشر مسبحات میں سے ہے، تو یعنی اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے ہوگی۔ اور تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہر کمزوری، ہر نقص سے پاک قرار دینا۔ یہ پاکی بیان کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ سبح للہ، پاکی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تسبیح کی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، کی جا چکی ہے۔ اور یہ تسبیح کون کر رہا ہے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے اور جو بھی آسمانوں میں ہے۔ جب یہ کہہ دیا جائے تو کوئی بچتا نہیں ہے جو تسبیح نہ کر رہا ہو۔ یا تو کوئی زمین میں ہوتا ہے یا آسمانوں میں ہوگا، کوئی کسی پلینٹ، چاند، سورج، ستاروں میں ہو، کہیں بھی ہو، ہے تو اسی زمین اور ساتوں آسمان میں چاہے کہیں بھی ہو۔ تو جب سب کا کہہ دیا جائے کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں، پتھر ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، جو بھی کوئی ایلینز ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، زمین پر انسان ہیں، حشرات الارض ہیں، سب کے سب تسبیح کر رہے ہیں اس رب کی جو کہ العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ عزیز وہ ہوتا ہے جس کے پاس فل اتھارٹی ہو، پاور ہو، اختیار ہو، لیکن اس کا اختیار ایسے نہیں ہے جیسے دنیا میں کسی کے پاس تھوڑا سا اختیار آ جائے تو حال کیا کرتے ہیں پھر اپنے سے نیچے کا۔ خیر، دنیا میں فل اختیار یا فل اتھارٹی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ اپنی بادشاہت چلانے کے لیے بھی آس پاس کے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی ایسا نہیں جس کے پاس سارا کا سارا اختیار ہو، کوئی پوچھنے والا اس کو نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ایبسلیوٹ ہے، کمپلیٹ ہے۔ اس کے پاس جو اختیار ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا۔ اس کا ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر اختیار جو بھی وہ یوز کرتا ہے وہ حکمت پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے آپ قرآن کریم میں بہت دفعہ دیکھیں گے کہ یہ دو اسماء حسنی ایک ساتھ آئے ہیں، العزیز اور الحکیم۔ اچھا، جب ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے اللہ کی، آسمانوں میں اور زمینوں میں، ہر چیز، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم اللہ تعالیٰ کی ہیبت آ جاتی ہے اس کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ اب جب آگے ہم بات کریں گے آگے ہم پڑھیں گے، تو یہ سوچ کر انسان پڑھے گا کہ میں کس کا کلام پڑھ رہی ہوں، میں کس کی بات کر رہی ہوں، کون ہے وہ جس نے مجھے باتیں سکھائی ہیں؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ جس کی تسبیح آسمانوں اور زمینوں میں ہر چیز کر رہی ہے۔ هو الذی، وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ کن میں سے؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا۔ یہ کون تھے؟ یہودی۔ وہ اسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے انکار کیا تھا، کفر کیا تھا۔ ان کو کہاں سے نکالا اللہ تعالیٰ نے؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، لاول الحشر، ان کے پہلے حشر کے وقت۔ اب یہ کیا واقعہ ہے؟ واقعہ اصل میں بنو نذیر کا واقعہ ہے۔ مدینہ میں 3 قبائل تھے یہود کے جو آباد تھے۔ ایک تھا بنو قینقاع،
جو کہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، ایک تھا بنو نذیر جو کہ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا، اور تیسرا بنو قریظہ جن کے ساتھ ذرا ڈیفرنٹ معاملہ ہوا تھا، غزوہ احزاب کے بعد ان کے مرد بھی قتل ہوئے تھے۔ تو 3 ان بڑی جنگوں کے بعد ان قبائل کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ بنو نذیر کی کہانی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو تمام مدینہ والوں کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، کانٹریکٹ کیا تھا، جس میں یہودی بھی تھے کہ اگر مدینہ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو آپ سب مدینہ کو ڈیفینڈ کریں گے۔ سب کا یہ علاقہ تھا، سب کی جگہ تھی۔ تو غزوہ احد ہو چکی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیت کا کوئی معاملہ تھا، اس کی بات چیت کرنے کے لیے گئے بنو نذیر کی طرف۔ یہ قبا کے قریب مدینہ سے 2-3 میل کے فاصلے پر جگہ تھی، وہاں رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات چیت کرنے کے لیے ان کی طرف گئے، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کی۔ ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا اچھا ہم سوچ کر آپ کو بتاتے ہیں، ہم ذرا آپس میں مشورہ کر لیں۔ تو جب یہ الگ ہوئے تو انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھ آئے ہوئے ہیں تو ان کا کام آج تمام کر لیتے ہیں۔ جب یہ مشورہ ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ تو انہوں نے کہا کوئی گھر کی چھت پر چڑھ کر کوئی بڑا سا پتھر یا چکی کا پارٹ اوپر سے گرائے تاکہ وہ نیچے دب جائیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے کسی کو مقرر بھی کر لیا تھا انہوں نے۔ تو جب وہ چھت پر چڑھا، ابھی وہ چاہتا ہی تھا کہ پتھر لڑکا دے، جبرائیل علیہ السلام فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حکم دیا فوراً آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے وہاں سے نکلے۔ اب صحابہ بھی حیران کہ وہاں بات کرنے گئے تھے تو معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحابہ بھی جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکل گئے وہاں سے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ان کو اطلاع بھجوائی کہ تم لوگ اس طرح سازش کر رہے تھے اور تم نے ایسے پلاننگ کی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جہاد کی تیاری کرو۔ مجاہدین نے اپنی کمریں باندھ لی، نکل کھڑے ہوئے اللہ کے راستے میں۔ بعض جگہ آتا ہے کہ بنو نذیر کو بھی کہا گیا کہ اگر تم نے نئے سرے سے عہد و پیمان کرنا ہے تو ٹھیک ہے۔ بنو قریظہ کی طرف بھی پیغام بھجوایا کہ اپنے معاہدے پر آپ قائم ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو قائم ہیں۔ ان کی طرف بھی پیغام بھیجا، انہوں نے کہا نہیں ہم تو کوئی معاہدہ نہیں کرتے۔ تو لڑائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور لڑائی کا حال یہ تھا کہ جب انہوں نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو لڑنا کیا تھا، انہوں نے تو اپنے قلعوں کے پھاٹک بند کر دیے اور اندر بند ہو کر بیٹھ گئے کہ جو کرنا ہے کر لو۔ بہت بڑے بڑے قلعے تھے ان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ ان کے قلعوں کے ارد گرد جو کھجوروں کے بڑے بڑے درخت تھے وہ یہودیوں نے جو خود لگائے ہوئے تھے وہ کاٹ دیے گئے، بعض کو جلا دیے گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ زمین فساد نہ کرو، لوگوں کو روکتے ہیں، اب آپ خود فساد کر رہے ہیں۔ تو درختوں کے کٹنے کا غم ان کو اتنا تھا۔ پھر منافقین نے بھی ان کے ساتھ عہد کیا ہوا تھا کہ ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، واقعی میں ہم نے غلطی کی ہے، لیکن جب منافقین نے ان کو تھپکی دی نا کہ تم فکر نہ کرو، ہم ہیں نا تمہارے ساتھ، جو تمہارا دشمن ہمارا دشمن، ہم لڑیں گے، مل کر لڑیں گے، اگر تم نکلے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ لیکن جب یہ وقت آیا تو اب ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، اور عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس نے کہا تھا کہ میرے اور بھی قبائلوں سے دوستیاں ہیں، میں ان کو بلا لوں گا، بنو قریظہ بھی تمہارے اپنے ہیں، تم کیوں ڈرتے ہو؟ جب کوئی بھی نہیں آیا نا، بعض جگہ آتا ہے کہ 6 دن تک محاصرہ رہا تھا، تو اس وقت پھر انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ ہماری جان بخش دیں، ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور جو مال ہم اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں ہمیں لے جانے دیں، ہم پر رحم کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور کر دی اور ان کو اجازت دی کہ جو لے جا سکتے ہو ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن ہتھیار نہیں لے کر جا سکتے۔ ظاہر ہے اگر ہتھیار لے جاتے تو پھر کوئی ایسی حرکت نہ کر لیں۔
بہرحال یہ وہاں سے چلے گئے تھے اور جاتے وقت خود ہی اپنے گھروں کے دروازے اکھیڑے، انہوں نے گھروں کو گرایا۔ ان کو تھا کہ مسلمان ان پر قبضہ کریں گے بعد میں، تو ان کے یوز کے قابل بھی نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے قیمتی دروازے تھے، قیمتی ساز و سامان تھا۔ ظاہر ہے 500 سال سے یہ مدینہ میں آباد تھے، یہودی نسلوں سے آباد تھے، تو کیا کیا چیزیں انہوں نے جمع کی ہوں گی۔ یہ امیر بھی بہت تھے، بہت زبردست ان کا ساز و سامان تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم سبھی لے جائیں، جتنا بھی لے جا سکتے ہیں لے گئے۔ پھر یہ شام و خیبر کی طرف چلے گئے تھے، تو اس بارے میں ہم آیات میں پڑھیں گے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہے وہ جس نے ان کافروں کو نکالا ان کے گھروں سے لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلے حشر کے وقت۔ اب پہلا حشر مطلب فرسٹ یہ مدینے سے نکلے نا، یہ ان کا پہلا حشر ہوا۔ حشر یعنی بکھرے ہوئے لوگوں کو جمع کر لینا۔ تو پہلے ان کو مدینے سے نکالا گیا، دوسری دفعہ ان کو عرب سے بھی نکال دیا گیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا نا، تو اس وقت ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شام کی زمین میدان محشر بنے گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کو اس میں شک ہونا کہ محشر کی زمین شام کا ملک ہے، وہ اس آیت کو پڑھ لے۔ یہاں پر کہا گیا لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، ایک تو یہ حشر، دوسرا قیامت کا جو دن آئے گا وہ دوسرا حشر ہوگا، پھر دوبارہ جمع کیا جائے گا لوگوں کو۔ تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اب ہم کہاں جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محشر کی زمین کی طرف چلے جاؤ۔ ما ظننتم، نہیں تم نے گمان کیا تھا، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے۔ تمہیں لگتا تھا اور ان یہودیوں کو بھی لگتا تھا، مسلمانوں کو بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے یہ نکل جائیں گے اور اتنی جلدی اپنا گھر خالی کر دیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتے تھے، یعنی یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ ان کو اپنے قلعوں پر اتنا ناز تھا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے قلعے ہیں، یہ ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ مسلمان کتنی دیر محاصرہ کر لیں گے ہمارے قلعوں کا، مضبوط بلند ہیں، یہ آنے کی طاقت نہیں رکھتے مسلمان اس میں۔ تو ان کو تھا کہ ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے، لیکن فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان کی طرف وہاں سے آیا جہاں سے ان کو خیال بھی نہیں تھا۔ مسلمان اور منافقین بھی یہی سمجھتے تھے کہ ان کی بہت بڑی مضبوط جمعیت ہے، پھر ان کے اپنے یہودی دوست بنو قریظہ بھی قریب ہیں، اور عبداللہ بن ابی نے بھی مدد کا کہا ہوا تھا، اس کو بھی یہ گمان نہیں تھا کہ یہ اتنی جلدی اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ تو نہ منافقین کو یقین تھا، نہ مسلمانوں کو کہ اتنی جلدی یہ نکل جائیں گے۔ دوسرا زن کا معنی کہ یہودیوں کو بھی تھا کہ ان کے قلعے کافی ہیں ان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے آیا کہ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کیسے ان پر آیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ان پر اپنا حکم جاری کیا جس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور رعب ایسی چیز ہوتی ہے نا، جب دلوں میں رعب بیٹھ جائے تو لڑے گا کیسے وہ کہتے ہیں نا فوجوں کا جو مورائل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ اگر کسی فوج کا مورائل ڈاؤن ہو جائے نا تو وہ لڑ ہی نہیں سکتی، چاہے اس کے پاس دنیا کا جدید ترین ہتھیار ہی کیوں نہ ہو۔ کسی فوج کا اگر مورائل بلند ہونا تو پھر چاہے بدر میں ہوا تھا کہ ڈنڈے ہیں کسی کے پاس کچھ بھی نہیں، کسی کے پاس چند تلواریں ہیں، کسی کے پاس تیر ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے ہیں، اسی سے لڑ لیے وہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے نا، پھر وہ کسی قابل نہیں رہتا، حوصلے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر وہ لڑے بغیر ہی ہار جاتا ہے، بغیر لڑے ہار جاتا ہے وہ۔ اور یہی ان کے ساتھ ہوا، اور یہ رعب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت ہوتی ہے کہ وہ مخالف کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ان سے ہتھیار ان کا چھینا، نہ کوئی ایسی بات ہوئی، نہ مسلمان اندر گھسے، کچھ بھی نہیں کیا، رعب ڈال دیا بس۔ یہاں سے تو ان کا گمان بھی نہیں تھا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا۔ لم یحتسبوا، انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا کہ ہمارے دلوں میں ایسے رعب پڑ جائے گا۔ یہاں سے اللہ ان پر آیا، نہ مسلمان اندر آئے، نہ کوئی لڑائی ہوئی، نہ ان کے قلعے کے دروازے توڑے گئے، بس رعب ہی کافی ہو گیا تھا ان کو۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے بھی آ سکتی ہے۔
کہ اللہ آپ کے دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے ہی، اپنے دروازوں کو خود ہی اکھیڑ رہے تھے، اپنی چیزوں کو خود ہی توڑ رہے تھے، کوئی کچھ لے جا رہا تھا، کوئی کچھ، اور یہ بھی ان کو تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ نہ لگے کچھ، ہم خود ہی توڑ پھوڑ کر جائیں۔ اور مسلمان بھی جب اندر آئے تو انہوں نے بھی توڑ پھوڑ کی، اور وہی گھر جو خود ہی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تھے اسے خود ہی توڑ پھوڑ رہے تھے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنی چیزوں کو برباد کر رہے تھے۔ اس میں بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا، تم عبرت پکڑو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، عبرت لو اس بات سے۔ کبھی وہ وقت بھی آتا ہے نا، انسان اتنی چیزیں جمع کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کو اپنے ہاتھوں سے ان کو ختم کرتا ہے۔ بعض اوقات اتنے شوق سے جو گھر بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ گھر چھوڑ کر کیسے انسان چلا جاتا ہے نا، بینک کرپٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور ریزن ہوتا ہے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے تباہ برباد ہو کرتا ہے انسان۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے پہلے سے یہ بات نہ لکھی ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے ہر چیز لکھی ہوئی ہے، یہ تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کی تقدیر میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ اس طرح سے یہ لوگ جلا وطن ہوں گے، تو اس سے بھی سخت ان کو عذاب آ جاتا دنیا میں، جیسے عذاب پچھلی قوموں پر آیا نا، ان کو وائپ آؤٹ کر دیا گیا، تو یہ بھی یا قتل ہو جاتے یا قید کر لیے جاتے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے کوئی عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے ایسا ہی ان کے لیے لکھا ہوا تھا۔ ان کے لیے وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، اس سے ان کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ سزا جو ان کو ملی وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں یہ آ گئے تھے نا۔ اللہ کے مقابلے میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دین کے خلاف، اس کے رسول کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے تھے۔ جب ایک معاہدہ کانٹریکٹ انہوں نے کیا ہوا تھا تو اس کا پاس نہیں کیا انہوں نے، اور رسول کو قتل کرنے کی سازش پر یہ اتر آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، پچھلی قومیں اپنے رسولوں کے خلاف کوئی کام کرتی تھیں، جیسے عاد، سمود اور قومیں گزری ہیں، انہوں نے رسول کے خلاف جب سازشیں کی، پروپیگنڈا کیا، تو پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ نبی کو تو اللہ نے بچا لیا، لیکن پھر ان قوموں کا حشر کیا کیا؟ یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے تھے، اس کے باوجود ان کے خلاف سازش کریں، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جو کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ جو بھی اللہ رسول کی مخالفت میں کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہے، پھر چاہے 1400 سال پہلے ہو یا آج ہو، وہ برے انجام کو ہی پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ۔ وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، یہ صرف یہود کے لیے نہیں تھا، جو بھی مخالفت کرے گا۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں، جو بھی کاٹے نا تم نے کھجور کے درخت۔ ایسے ہوا تھا کہ جب مسلمان جا رہے تھے نا ان کے قلعوں کی طرف، تو راستے میں درختوں کے جھنڈ تھے، تو یہ درخت ان کے لیے تو ڈیفنس لائن کا کام کر رہے تھے کہ وہ قلعے جو ہے وہ ان درختوں کے پیچھے تھے، مگر مسلمانوں کے راستے میں یہ آ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ درختوں کو کاٹا بھی، کچھ کو اکھیڑا بھی، جڑوں سے بھی کاٹا، صفایا کر دیا تھا ان کا، لیکن سارے نہیں کاٹے، جو راستے میں آ رہے تھے صرف وہی کاٹے۔ تو اس کے اوپر وہ لوگ بہت دل میں لائے، اور منافقین کو بھی ایک پوائنٹ مل گیا کہ ان کو دیکھو خود یہ فساد پھیلا رہے ہیں، کیونکہ درخت لگانا اس کے پیچھے نا بہت محنت ہوتی ہے، پانی دینا، جب چھوٹا سا پودا ہوتا ہے تو اس کی دیکھ بھال کرنا، بڑی دیر بعد یہ پودا بڑا ہوتا ہے نا اور درخت بنتا ہے، تو لگانے والے کی محنت ہوتی ہے اس میں، تو لگانے والا پھر دیکھ دیکھ کر اس کو خوش بھی ہوتا ہے، تو پھر جا کر یہ درخت پھل لاتا ہے، تو اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے۔ تو یہ درخت ان کو بہت پیارے تھے، تو جب دیکھا مسلمان درخت کاٹ رہے ہیں تو منافقین کو بھی بات بنانے کا موقع مل گیا، اور یہودی بھی چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ کچھ اہل ایمان بھی، بعض اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں نا، دیکھیں، جو اپنے فہم میں اوپر لیول کے نہیں ہوتے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کی باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں،
تو منافقین کے اس پروپیگنڈا کی وجہ سے کچھ مسلمان بھی متاثر ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا، منافقین کو تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، تو ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا جو سچے تھے، ما قطعتم من لینۃ، جو بھی کاٹے تم نے کھجور کے درخت نہ، او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا چھوڑ دیے تم نے ان کو ان کی جڑوں پر، اس کا مطلب سب نہیں کاٹے تھے، کچھ چھوڑ دیے تھے انہوں نے، فبإذن اللہ، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی قدم اٹھاتے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا تھا، یا تو وحی کے ذریعے اللہ نے حکم دیا ہوتا تھا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کر دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، یہی سمجھ لو، اللہ کی اجازت سے ہی ہوا ہے۔ اور اگر کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے نہ کروانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات کہی، مگر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ نہیں، اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا ہے، اس لیے یہ بات نہ کہو کہ یہ کیوں کیا۔ اب اس سے نیگیٹو باتیں کرنے والوں کے منہ بند ہو گئے تھے۔ ویسے جو جنگ قانون اسلام نے دیا ہے اس میں درخت کاٹنا جائز نہیں ہے، اس میں کھیتوں کو نقصان دینا جائز نہیں ہے، اس میں بوڑھے بچے عورتوں کو جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے ان کو کوئی نقصان نہیں دیا جا سکتا، اسی طرح عبادت خانوں کو نہیں گرایا جا سکتا، مگر ایسی کوئی وقتی ضرورت ہوگی، ایسی صورتحال ہوگی جیسے یہ درخت آڑے آ رہے تھے راستے میں، تب ان کو کاٹا گیا، تو ضرورت کے تحت اگر قدم ایسا اٹھانا پڑے تو اٹھایا جا سکتا ہے۔ پھر الزام نہیں کہ ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں تھا کہ غصے میں آ کر مسلمانوں نے درخت کاٹے ہوں یا جلائے ہوں، نہیں، وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے تاکہ اللہ رسوا کرے فاسقوں کو، یہ یہودی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ درخت لگائے تھے ان کو رسوا کرے۔ آگے مال فے کی تقسیم کا ذکر آ رہا ہے کہ مال فے کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو کیسے تقسیم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم وہ دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔